یہ ابھی بظاہر اس جملے میں تو اس کا ربط ہے، لیکن یہ طریقہ شیطان کا ہے، اس کو میں زیادہ واضح نہیں کر پاؤں گا، بہت جلدی سے بات وہ یہ کہ ایک بار شیطان کی ملاقات حضرت یحییٰ نبی سے ہوئی۔ انبیاء میں حضرت یحییٰ اور آقا حسین کے حالات کو بہت زیادہ مشابہ قرار دیا ہے۔ حدیثوں میں کہا گیا دنیا میں 2 ہی بچے ایسے ہیں کہ 6 مہینے کے حمل یا پریگننسی کے بعد پیدا ہوئے، ایک جناب یحییٰ، ایک آقا حسین۔ 2 ہی شہید ایسے ہیں جن کے خون ناحق پہ پروردگار اتنا فیض میں آیا اور ایسا انتقام اس خون کا لیا گیا، ایک جناب یحییٰ، ایک یہ۔ تو جناب یحییٰ سلسلہ انبیاء میں ایک بہت اہم نبی، جان دا بیپٹسٹ انگلش میں کہلاتے ہیں، اور وہ جو پانی وانی چھڑکا کرتے تھے، آج تک کرسچینٹی میں وہ ہر بچے کی پیدائش کے بعد ایک لازم حصہ۔ خیر، بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار۔ یہ انبیاء کے لیے لفظ تو اچھے نہیں ہے نا، لیکن انبیاء میں بھی ان کی عبادتوں کی مثال نہیں تھی، اور اتنا زیادہ عبادت کرنے کے بعد کہ انبیاء بھی ایسی عبادت نہیں کر پاتے تھے۔ خوف خدا سے روتے بھی بہت تھے، سینہ چوڑا کر کے نہیں گھومتے تھے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اب جنت مجھے نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی۔ ہمارے ہاں تو بعض مومنین اللہ سے لڑنے کے موڈ میں ہیں کہ یہ جو ہم نے اتنی نیکیاں کیا، اگر اللہ نہیں دے گا دیکھیں گے کیسے نہیں دیتا جنت۔ اتنا ڈرتے تھے اور خوف خدا سے روتے تھے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ ان کے بعد بھی پیدا ہوئے، اور یحییٰ عیسیٰ کے بارے میں بہت خبر بھی دے کے گئے تھے کہ یہ نبی، رتبے میں عیسیٰ کا رتبہ زیادہ، اولی العزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہیں، اور ایک ہی خاندان کے بھی ہیں۔ تو جناب یحییٰ کا خوف و تقوی، وہ حضرت عیسیٰ سے ملے، ایج میں زیادہ ہے نا، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یحییٰ نے کہا تھا کہ عیسیٰ پیدا ہونے والے، تو حضرت عیسیٰ کے پاس ایک بار گئے اور کہا کہ اے عیسیٰ، آپ کا رتبہ بہت بلند، لیکن آپ بہت ہنسی مذاق بہت کرتے ہیں، لوگوں سے عام طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، اگر کوئی آپ کا اسٹائل دیکھے تو ایسا لگے گا کہ اللہ نے جہنم پیدا ہی نہیں کی ہے۔ اب یہ بعض چیزیں ان میں سے ایسی ہیں کہ ہماری خطابت کے ہمارے ممبر کی خطابت کے 2 حصے بن جاتے ہیں۔ اتنا کہ آپ لائٹ لیتے ہیں، ہم لوگوں سے بات چیت، ہنسی مذاق، کھانے، گھومنا، کیا آپ کو دیکھ کے تو لوگ سمجھے کہ جہنم ہے ہی نہیں۔ اور عیسیٰ نے کہا لیکن یحییٰ آپ بھی تو اتنا روتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے جنت ہی پیدا نہیں کی ہے۔ دونوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے، جنت اپنی جگہ، جہنم اپنی جگہ، لیکن یہ بات تو حضرت یحییٰ کے تعارف میں ہو گئی۔ شیطان یعنی اتنا روتے تھے اور اتنا تقوی بھی تھا، خوف خدا سے روتے۔ یہ شیطان ایک دفعہ ملا اور کہا کہ اے نبی خدا، آپ بہت عبادت کرتے ہیں، روایت میں ہے کہ ایک اکیلا سجدہ جب مومن کرتا ہے شیطان چیختا ہے ہائے میری ناک ٹوٹ گئی، اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے جیسے آپ کسی کی ناک توڑ دیں۔ ہر سجدہ جو آپ کرتے ہیں، اب پتہ نہیں شیطان کی ناکیں کتنی ہیں، لیکن بہرحال ہر سجدے پہ چیختا ہے۔ آپ کسی کے پیر پہ پیر رکھتے ہو، چیخے گا رہے تم نے میرا پیر کچل دیا، یہ تو ناک توڑنے کی بات ہے۔ تو ایک سجدے پر تو ہماری ایک مسجد میں تو 500 سجدے کبھی ہوتے ہیں ایک ہی لمحے میں۔ تو حضرت یحییٰ وہ تو ہر وقت سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ شیطان نے حضرت یحییٰ کو دیکھا، کہا کہ یا نبی خدا، اب یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں، توہین نبی آ جائے تو میں معذرت خواہ، آپ نے تو میرے ناک میں دم کر دیا۔ اتنی عبادت، ہر وقت خوف خدا، ہر وقت استغفار۔ یحییٰ نبی نے کہا اچھا شیطان ایک بات بتاؤ، جو لوگ میرا اسٹائل جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں بہت مختصر کر رہا ہوں گھڑی کی سوئیاں دیکھ دیکھ کے۔ ایک بات بتاؤ کہ میرا جو تم نے ابھی بیان کیا، میری نماز، میرا تقوی، میرا خوف خدا سے رونا، میرا تورات کی تلاوت کرنا، میرا زبور کو پڑھنا، تم بہت پریشان ہو، کبھی دیکھیں یہ سوال جو میرا موضوع، دشمن سے بھی پوچھو اس کی حکمت،
وہ تمہاری چیزیں لے لو. یحییٰ نے کہا چاہیے یہ بتاؤ کبھی میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جس سے تم خوش بھی ہوتے ہو؟ اب یہ شیطان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, شیطان سے تعلیم لینا چاہ رہے ہیں. شیطان سے بھی تعلیم لو جو میں نے کہا, اور اس کو میں کل سمجھاؤں گا. ویسے تو سمجھنے والے سمجھ گئے جس انداز سے بعض مومنین نے میرا حوصلہ بڑھایا تو سمجھ گئے, لیکن مزید لیکن ابھی سنی. شیطان سے پوچھا کبھی کسی بات پہ خوش بھی ہوتے ہو؟ کہا کہ ہاں یا نبی خدا, ویسے تو آپ میرے ہاتھ کہاں لگتے ہیں, ہر بار پھسل کے نکل جاتے ہیں, لیکن جب آپ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تب میں بہت خوش ہوتا ہوں. حلال پاک پاکیزہ کھانا, وہ والا کھانا نہیں کہ جس کا ایک لقمہ پورا ایمان ختم کر دے, یا ذرا چھوٹے درجے کا لقمہ پورا تقوی ختم کر دے. پاک نبی کا کھانا, پاک پاکیزہ حلال طیب طاہر, وہ کھاتے ہیں آپ. مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں, مدینے کی کھجور, عجوہ کھجور جو پیغمبر کو کتنی پسند, زمزم کا پانی کتنا مقدس و متبرک پانی, اس ٹائپ کا دسترخوان ہوتا ہے انبیاء کا. کہا جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں, یحییٰ نے کہا میرا پیٹ بھر کے کھانا کوئی حرام تو نہیں ہے نا اس کے اندر, کوئی گناہ تو نہیں ہے نا اس کے اندر, یہ تو میں کیوں خوش کرتا. کہا کہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ذرا سی سستی آ جاتی ہے عبادتوں میں, عبادت ختم نہیں ہوتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے, ذرا سی سستی آ جاتی ہے عبادت میں, اب اتنی توجہ نہیں رہتی ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہو. ہمارے ہاں تو کراچی کی بات کر رہا ہوں, بہت سارے لوگ ماہ رمضان کے اندر رات کے کسی پروگرام اور درس میں نہیں جاتے, صرف شہادت کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں مغرب کے بعد. مولانا جب پیٹ میں نوالا چلا گیا, لقمہ چلا گیا, اب نہیں نکلا جاتا. جب پیٹ بہت زیادہ بھر جائے تو آدمی سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی, چاہے کمن کمی ہو یا کیفن کمی ہو. یہ جملہ میں نے مرحوم آغا خوئی کا بھی کوٹ کیا, یعنی چاہے نماز کی تعداد میں کمی ہو, روزانہ نماز شب 11 رکعت پڑھتے تھے, آج اتنا پیٹ بھرا ہے کہ کہا شریعت نے آخری 3 کی تو بھی اجازت دی ہے نا, پہلی 8 چھوڑی جا سکتی ہے, یہ تعداد کم ہو گئی. یا نہیں پڑھی اتنی, لیکن جو خالی پیٹ توجہ ہوتی تھی نا, پیٹ بھرا ہوا ہے وہ توجہ نہیں ہو رہی. جیسے دعا میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ صفحے پلٹنے لگتے, کتنے صفحے رہ گئے. تو یہ جو ہے توجہ ہٹ جانا. حضرت یحییٰ نے کہا خدا کی قسم آج کے بعد سے مرتے دم تک میں کبھی پیٹ بھر کر تو چھوڑو, آدھا پیٹ بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. تو شیطان نے بھی ایک جملہ کہا, خدا کی قسم آج کے بعد میں کسی کو سچی بات بھی نہیں بتاؤں. میں نے آپ کو ایک کام کی بات بتائی تو آپ